انسانی زندگی میں بدلتے ہوئے حالات اکثر لوگوں کو کچھ ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جو آنے والے وقت میں ان کے لیے وقت کی گردش کو کر دیتے ہیں اس قدر دشوار کہ وہ اپنا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے حقیقی جان سے پیارے رشتوں کو بھی اذیت کی ایسی سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے جہاں انہیں اپنی آخری سانس تک مر مر کے جینا پڑتا ہے۔ ایسی ہی ایک جرم کہانی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس میں قیمتی انسانی جان بھی ضائع ہوئی اور جرم کا ارتکاب کرنے والے میاں بیوی کی وجہ سے نویں جماعت کے نوعمر لڑکے کو بھی اپنا مستقبل داؤ پر لگانا پڑ گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل نادر حسین ٹی وی۔ قتل کی اس گھناؤنی واردات میں ایک عمر رسیدہ خاتون ثریا گجرانوالہ میں اس وقت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جب وہ اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال مسقط میں گزار کر اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے اور زیورات لے کر واپس پاکستان آئی۔ اس کے قریبی عزیز نے اسے اپنے گھر بلا کر نشہ آور گولیاں کھلائیں جس سے وہ بے ہوش ہو گئی اور پھر لوہے کے راڈ سے اس کا گلا دبا کر جان سے مار دی۔ اس لرزہ خیز واردات میں کئی دیگر کردار بھی شامل ہیں جو اپنا موقف بتا کر اس کیس کو الجھانے میں لگے ہوئے۔ قتل ہونے والی خاتون ثریا کے بیٹے کا موقف ہے کہ اس کی والدہ کو نقد رقم اور زیورات کے لالچ میں مقتولہ کی رشتے میں لگنے والی بھانجی نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت اپنے گھر بلا کر اسے قتل کر دیا، جبکہ اس قتل کے مرکزی کردار اس کی بیوی اور بیٹے کے بیانات کے مطابق کہانی کسی اور ہی جانب سوالات اٹھا رہی۔ گجرانوالہ کے رہائشی 48 سالہ شخص شمشاد صدیقی کا کہنا ہے کہ اس کی دوسری بیوی کی خالہ نے اس کی بیوی کو روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک لے جانے سے پہلے راولپنڈی بلایا اور 3 روز تک اس کی بیوی سے جسم فروشی کا دھندا کرواتی۔ ملزمہ کا کہنا ہے کہ 3 روز کے اندر اس کی خالہ نے تقریباً 40 آدمیوں سے بھاری رقم وصول کر کے اس کے ساتھ جنسی درندگی کروائی۔ ملزمہ کے مطابق وہ کوئی بہانہ لگا کر اس عقوبت خانے سے نکل کر واپس مسلسل زیادتی کی وجہ سے اس کی حالت بھی بہت خراب ہوئی۔ اس نے یہ سارا احوال اپنے شوہر کو بتایا جس پر اس کے شوہر شمشاد صدیقی نے یہ فیصلہ کی کہ جب اس کی بیوی کی خالہ پاکستان واپس آئے گی تو وہ اسے اپنے گھر دعوت پر بلائے گا، اگر وہ آ گئی تو اسے قتل کر دے گا اور اگر نہ آئی تو پھر اسے معاف کر۔ شمشاد نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ثریا نامی خاتون مختلف خواتین کو بیرون ملک لے جا کر ان سے جسم فروشی کا دھندا کرواتی اور اس کی بیوی کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی جس کی وجہ سے اسے قتل کرنا ضروری ہو۔ عمر رسیدہ خاتون ثریا اپنے رشتہ داروں کے پاس ایمن آباد آئی ہوئی تھی، وہاں اسے شمشاد نے فون کر کے اپنے گھر گجرانوالہ میں کھانے پر بلایا اور اسے قتل کر دیا۔ شمشاد کا بیٹا اپنی دوسری ماں کے رونے کی آواز سن کر دوسرے کمرے سے اٹھ کر ان کے کمرے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گھر آئی خاتون قتل کرنے اس کا والد لاش کے ہاتھ اور پاؤں باندھنے کی کوشش کر رہا۔ 9ویں جماعت کا 17 سالہ نوعمر طالب علم ارسلان یہ خوفناک منظر دیکھ کر بہت گھبرایا، مگر اس کے والد نے کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اسے ٹھکانے لگانے میں میری مدد کرو۔ ارسلان نے خوف سے روتے ہوئے مقتولہ کی لاش کو باندھنے میں اپنے باپ کی مدد کی اور لاش کو بوری میں بند کر کے اپنے باپ کے حکم پر بوری بند لاش کو موٹر سائیکل پر لاد کر باپ کے ساتھ کنگنیاں والی نہر کے پل پر لے جا کر رکھ دیا
और घर वापस आ गई। यहाँ से एक रूह फरसा सिलसिला शुरू होता है। मिलने वाली लाश को पुलिस ने इत्तला मिलने पर लावारिस समझकर पहले तो दफन कर दी, फिर शक होने पर औरत की लाश को निकालकर तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई की तो तफ्तीशी अफसर की नजर मुर्दा खातून के हाथ पर लिखे हुए फोन नंबर पर पड़ी। इस नंबर पर राब्ता करने पर मालूम हुआ कि ये नंबर मकतूला के बेटे की नई सिम का नंबर था। जब इस पर कॉल करके राब्ता किया गया तो मकतूला के बेटों ने आकर अपनी वालदा की लाश को शनाख्त कर ली। इस तरह पुलिस जल्द ही मुल्जिमान तक पहुंच गई और कत्ल में मुलव्विस तीनों मुल्जिमान शमशाद सिद्दीकी, इसकी बीवी और 17 साला बेटे अरसलान को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश और हकायक को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस इन मियां बीवी का खोज लगाने में भी मसरूफ है, जिनके बारे में मुल्जिमा का कहना है कि उनके घर में 3 रोज तक इसके साथ जिनसी ज्यादती की जाती रही और जब इस कत्ल की वजह बनने वाले वो नामालूम मुल्जिमान गिरफ्त में आ गए तो ये हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि उम्र रसीदा खातून सुरैया पर लगाए जाने वाले इल्जामात दुरुस्त हैं या फिर शमशाद और उसकी बीवी ने पैसे और जेवरात के लालच में ये कत्ल किया है। 48 साला शमशाद सिद्दीकी, इसकी 22 साला बीवी को इस कत्ल पर किसी किस्म की नदामत नहीं है। वो कहते हैं कि हमने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है और उन्होंने ऐसा करके कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है और अब वो हर सजा भुगतने के लिए तैयार है। मेरे देखने वालों को मेरी आज की जुर्म कहानी पर मबनी ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल नादिर हुसैन टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे और मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बासानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।